سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے ہفتے میں نے نکاح کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی تھی کہ سنت نکاح کیا ہے اور اس کا سنت ہونا اس کا کیا معنی ہے. اس کے وجود کے لیے یعنی اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ یہ کس طرح کی سنت ہے اور کس طریقے سے اس معاملے کو ادا کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی میں سنتیں کیا ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں سنتیں اور اعمال کیا ہیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. ابتدا میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں ذکر کی تھی کہ نکاح کے وجود کے لیے سب سے پہلے ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کو شریعت نے کفو کہا ہے، کفاءت کہا ہے، جس کو ہم آج کی مروجہ زبان میں کہیں گے مناسبت یا ایکویلٹی، کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. مناسبت یعنی ایکویلٹی ہونی چاہیے. اس کے بہت سے معاملات ہیں جن میں 7 چیزیں ہیں جو فقہاء نے لکھی ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے ذکر کی عقیدہ. دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، دین ایک ہونا چاہیے. آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے مستقل، مسلمان کی شادی ہندو سے ہو جائے کیا مسئلہ ہے، اور مسلمان کی شادی عیسائی سے ہو جائے کیا مسئلہ ہے. عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے. یہ کیا مسئلہ ہے، ہوگی شادی مسلمانوں کے طریقے سے ہونی چاہیے کہ عیسائیوں کے طریقے سے ہونی چاہیے. جن کے آپس کا نکاح کا ہی طریقہ کار الگ ہے تو آپ خود بتائیں کہ آگے معاملات کیسے چلے. چلے ایک بار مسلمان کے ہاں سے ایک طریقے سے ہو جائے، ایک بار کافر کے طریقے سے ہو جائے، عیسائی کے طریقے سے ہو جائے. تو مسلمان کے طریقے سے تو مسلمان کا نکاح ہوا، عیسائی کے طریقے سے کس کا نکاح ہوا. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نے اس کو حق سمجھا، مسلمان نے اس کو ٹھیک سمجھا. حالانکہ اسلام کا پہلا قاعدہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ثابت کریں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے، اس کا سکھایا ہوا ہے، تو آپ مسلمان کہاں سے رہے. اسلام نے عقیدے میں نو کمپرومائز کا ٹیگ لگایا ہوا ہے. عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام عقیدے کے معاملے میں کہتا ہے تم ریجڈ بنو. عقیدے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں. جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی سب پیپرز میں پاس ہے، لیکن اگر میتھمیٹکس میں پاس نہیں ہے تو ہمارے ہاں پاس نہیں ہے. جی کیوں جی آپ کیوں ریجڈ ہیں؟ وہاں پہ ہم نہیں کہتے آپ کیوں ریجڈ ہیں، وہاں پہ ہم ان کی پالیسی کو مانتے ہیں. ایسے اللہ کی پالیسی ہے، قرآن نے اس پالیسی کو بیان. کوئی مولوی نہیں بتا رہا، مولوی صرف بتا رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں، ہم بنا نہیں رہے. قرآن کی پالیسی ہے. اس پالیسی کے اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے. ہم کتنے بھی گئے گزرے ہو جائیں لیکن ایک موقع پہ آ کے ہماری غیرت ضرور جاگے گی. کتنے بھی گناہ کر لیں لیکن ایک موقع پہ آ کے ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ ہر جگہ پہ وہ گناہ کریں لیکن حرم میں وہ گناہ نہیں کریں گے. تو یہ ریسٹرکشن کس نے لگائی؟ آخر کو انسان کی نیچر میں یہ ریسٹرکشن موجود ہے. اگر اللہ نے لگا دی تو اس پہ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ جی ہماری مرضی ہے، ہم جس طریقے سے مرضی کریں. تو مطلب یہ ہے کہ دین صرف کمرے کے اندر حد تک ہے، بس دین صرف مسجد کے حد تک ہے، اس سے باہر دین نہیں ہے. یہ تو بات غلط ہے. یعنی جس اللہ کو ہم یہاں مانتے ہیں 2 فٹ باہر نہیں مانتے اللہ کو، ایسا تو نہیں ہے. تو عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت بحث ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عقیدہ ایک ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، آپ نے کر لی شاید، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا حدیث کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنے دل کی، ٹھیک ہے آپ نے کر لی. آگے جو بچے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، عیسائی ہوں گے. یا تو اس عیسائی میں غیرت نہیں ہے یا اس مسلمان میں غیرت نہیں ہے. تو میں بہرحال اس کے اوپر بہت سی باتیں ہیں.
عقیدے میں مناسبت ہونا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ مسلمان کی شادی قادیانی سے نہیں ہو سکتی، مسلمان کی شادی ہندو سے نہیں ہو سکتی، اور ایک پوری ہماری تاریخ ہے اس کے اوپر۔ جب اکبر بادشاہ نے ہندوستان کے اندر اس بات کو لاگو کیا کہ ہمارے دربار میں ایک طرف آگ بھی جلنی چاہیے تاکہ مجوسی خوش ہو، اور ایک طرف بت بھی رکھا ہونا چاہیے تاکہ ہندو بھی خوش ہو، اور ایک طرف قرآن بھی رکھا ہونا چاہیے تاکہ مسلمان بھی خوش ہو، اکبر بادشاہ نے یہ قانون پاس کیا اور پھر لکھا، اور لکھ کے اس کو کرایا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں سے شادی کریں، اور مسلمانوں نے ہندوؤں سے شادیاں کی، کیونکہ بادشاہوں کا دین چلتا ہے۔ مسلمانوں نے شادیاں کی۔ جب مجدد الفسانی نے، اکبر بادشاہ تو اسی گمراہی میں مر گیا، جب جہانگیر آیا اور جہانگیر نے مجدد الفسانی کو قید کیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو مجدد الفسانی سرہند کے ان کے 3 بڑے متعلقین تھے، ایک خان اعظم بنگال کا تھا، خانان خانہ پنجاب کا تھا، اور ایک مغلیہ خان یہ پشاور سے لے کے کابل اس پورے علاقے کا تھا، اور اس نے دہلی سے فوج لے کے تینوں پہ اٹیک کیا، اور تینوں نے جہانگیر کو پکڑا، فوج کو بھگا دیا اور کہا کہ ہم نے جہانگیر کو قید کر لیا، اب آئیں اور آیا سلطنت پر بیٹھے۔ تو مجدد الفسانی نے خط کا جواب لکھا، کہا جہانگیر سے ہماری دشمنی دینی دشمنی ہے، جہانگیر سے ہماری سیاسی کوئی دشمنی نہیں، لہٰذا جہانگیر کو فوراً آزاد کرو اور پایا تخت دوبارہ اس کو واپس دو۔ یہاں سے جہانگیر رونا شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ تو مجھے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تو نے دین محمدی کا سر بلند کرنے والے ایک شخص کو قید کر کے رکھا ہے، تو روز قیامت میری شفاعت کا مستحق کیسے ہوگا؟ آقا کو دیکھنے کے بعد تو بڑا بڑا پگھل جاتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو مجدد الفسانی کے پاس آئے اور کہا حضرت آپ جو فرمائے ویسے ہوگا۔ تو پہلی شک لکھوائی، ہندوستان میں جتنے مسلمانوں کی شادیاں ہندوؤں سے ہوئی ہیں، جتنی ہندوؤں کی شادیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں، سب سے کہیں یا تو اسلام قبول کریں یا ان کا نکاح ختم کرایا جائے۔ اللہ، میرے ایک دوست ہے دبئی میں، انہوں نے کہا کہ فلاں ایک خاتون ہے، عیسائی ہے اور اہل کتاب ہے، میرا دوست ہے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل کتاب سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن اہل کتاب سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں بھی کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھیں۔ جی وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ میں ان سے ذرا پوچھے، میں نے جب پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، نہیں جانتی۔ حضرت عیسیٰ کون ہے، نہیں جانتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پتہ نہیں۔ اچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا سوچ ہے، کیا تھیوری ہے، کیا نظریہ؟ اچھے انسان ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ کیا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پتہ نہیں۔ جس شخص کو پیغمبر کا بھی نہیں پتا، اور جس شخص کو اللہ کا بھی نہیں پتا، اور جو شخص اللہ کے وجود کو بھی نہیں جانتا، صرف اس نے کیونکہ سلیب پہنی ہوئی ہے، تو میں جس وجہ سے ہم اس کو اہل کتاب کہہ کے نکاح قرار دیں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ عقیدے کا سیم ہونا ضرور۔ میں اس پہ بہت زور اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کھاتی ہے، کماتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، مسجدیں بناتی ہے، مدرسے بناتی ہے، لیکن دیکھو مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ کہ عقیدے میں اتنا فساد ہوتا ہے، عقیدے میں اتنا فساد ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین کیا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کا معنی کیا نہیں پتہ۔ اللہ کے محمد اللہ کے رسول بس ہیں، اور ایسے بھی ہیں آپ ہی کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مولویوں کی ایک جماعت پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سب ایک جیسے ہوتے، لیکن جب آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر کا حصہ بنانا ہے، ایک اجنبی نوجوان کو اپنے گھر کا حصہ بنانا ہے، تو دیکھیے تو صحیح کیوں میرے عقیدے کا ہے بھی، بس بات لمبی ہوگی۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ سیم ہونا چاہیے، سیم۔ جو لڑکی کا عقیدہ ہے وہی لڑکے کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو لڑکی کا نظریہ وہی لڑکے کا نظریہ ہو۔ عیسائی کی شادی عیسائی سے ہو،
عیسائی کی شادی مسلمان سے نہیں ہو، ہندو کی شادی ہندو سے ہو۔ اسلام نے ہر ایک کو طریقہ کار سکھایا، میں وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ربیع الاول ہمیں یہی سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے، عقیدہ صحیح ہو، اخلاق دونوں کے ایک جیسے ہوں اور دینداری دونوں کی ایک جیسی ہو۔ میں تفصیل میں پچھلے جمعے کو ذکر کر چکا ہوں۔ آگے چار چیزیں اور ہیں جس کو کفو ایکویلٹی میں دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں 19-20 ہو سکتا ہے، 19-20 ہو، زیادہ فرق بھی ہو، لیکن مطلب یہ ان چار چیزوں کا ہے کہ ان چیزوں میں مناسبت ہونی چاہیے، اسٹیٹس میں مناسبت ہونی چاہیے، تعلیم میں مناسبت ہونی چاہیے، عمر میں مناسبت ہونی چاہیے، حسن و جمال میں مناسبت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ برابر ہو، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکے۔ لڑکی کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، لڑکے کا اسٹیٹس 0 ہے۔ لڑکی ایسے گھرانے سے آئی ہے جس میں 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں، اور لڑکی کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ محبت ہوگی، آنکھ لڑ گئی، جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوگا 4-5 دن کے بعد بہت سے مسائل ہوں گے۔ بہت دنوں میرے پاس اس طرح کے دسیوں واقعات ہیں، دسیوں واقعات۔ لڑکی نے بہت اچھا، جی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رشتہ کر لیا، اس مناسبت کو نہیں دیکھا، جی لڑکی جو ہے وہ بہت مالدار ہے، لڑکا اتنا مالدار نہیں ہے۔ اگلے دن لڑائی میرے پاس ہے، جی میری بیوی لڑائی کری، تو کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہی ہے جی میں تو موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھوں گا، میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، میرے پاس یہی ہے۔ سمجھایا، سکھا، پیار محبت سے بٹھائے، موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی موٹر سائیکل سے۔ کیا ہے اب کیا کرے گا شوہر؟ اس طریقے سے شوہر چلے گا؟ سے معاملات ہیں، اس کو شرم آتی ہے، میں چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، میرے لیے بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ تو وہ مجبور ہے، وہ لڑکی مجبور ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اب یہ اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے، کب تک سمجھائے گا؟ بالآخر چونکہ ایک اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس کے حساب سے انسان سوچتا ہے، اس سے کم سوچ نہیں سکتا، اس سے بڑا سوچ نہیں سکتا۔ ایک بچی کی شادی کسی دوسرے شہر کے اندر، بہت غریب بچی، بہت نیک ہے، ہمارا بیٹا بھی بہت نیک ہے، اور جی ہم پورے علاقے کے مین ڈسٹریبیوٹر ہیں، لیکن یہ لڑکی جو ہے وہ فلاں علاقے، بہت چھوٹا علاقہ ہے وہاں سے۔ دیکھو شریعت نے یہ سکھایا برابری ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لڑکی نیک ہے، شریف ہے، آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا چاہیے۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد 2 مہینے کے بعد آئے شدید قسم کی کمپلینس ہیں کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتی جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کو بہت سکھایا لیکن سمجھ نہیں سکتی۔ اسٹیٹس اہم ہوتا ہے، اپنے بچی اور بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، جی میں نے وہیں پہ کرنی، بیٹا یہ دیکھ لو اسٹیٹس میچ کر رہا ہے تمہارا کیا نہیں کر رہا؟ اگر اسٹیٹس میچ کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا، آج تو آپ جوش میں کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں اسٹیٹس کی، لیکن کل آپ اسی پہ لڑائی کرو گے، کل اسی وجہ سے گھر چھوڑ کر آؤ گے، کل اسی وجہ سے۔ شریعت نے جو چیز سکھائی ہے بڑی اہم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیز سکھائی بڑی اہم ہے، تو فیملی اسٹیٹس لازمی دیکھا جائے۔ اسی اسٹیٹس میں سادات، غیر سادات اور اسی طریقے سے خاندانوں کا نظام بھی ہے۔ بطور مثال پنجابی اور پٹھان کی شادی ہو سکتی ہے، وہ بالکل اس کی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، شریعت نے کوئی منع، لیکن دیکھیں کہ ایسا پنجابی ہے جو پٹھان کے ساتھ چل سکتا ہے، ایسا پٹھان ہے جو پنجابی کے ساتھ چل سکتا ہے، ایسا پٹھان ہے جو مہاجر کے ساتھ چل سکتا ہے، ایسا میمن ہے جو مہاجر کے ساتھ چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ پنجابی ہے، میمن ہے، بالکل شادی جائز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ دونوں ٹھیک ہے، ایک بہت کھاتا پیتا ہے، ایک بہت نہیں پیتا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ دونوں کا مزاج اور سوچ کیا ہے شریعت نے سکھایا ہے، یہ ضروری۔ میں بار بار شریعت کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید معاشرے کے رواج کے اوپر میں بات کروں، رواج پہ بات نہیں کر رہا میں، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ دیکھیں کہ کیا ہے۔ دوسری چیز تعلیم کا دیکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دونوں ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں کہ دونوں انجینئر ہوں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ دونوں کی تعلیم ایسی ہو کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے۔ دونوں کی تعلیم کا دیکھا جانا یہ ضروری ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک عالمہ ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، دونوں بالکل آپس میں چل سکتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ دونوں لڑکا لڑکی بھی آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے؟ ایک انجینئر ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے، دونوں آپس میں چل سکتے ہیں، بالکل چل سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کو دیکھیں کہ واقعتاً ان میں چلنے کی برداشت ہے۔ ایک تو ویسی انجینئرنگ کے خلاف ہے،
ایک ویسے ڈاکٹروں سے چڑھتا ہے، اس کو مزاج جیسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، تو اپنا بیٹا بیٹی کو ہر بندہ اچھے سے جانتا ہے، تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ اس میں کمپرومائز ہے لیکن دیکھنا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو سکھایا ہے کفاءت، برابری، یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز، دونوں کی عمر کا لحاظ رکھنا ضروری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی، حضرت عمر فاروق نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ عمر کی میچنگ ضروری ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عمر کی مناسبت ضروری ہے، عمر کی مناسبت ضروری ہے۔ اس زمانے کے اندر تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کو دیکھا جائے، ہاں کوئی 50 سال کے، وہ 20 سال کی لڑکی سے، کوئی 20 سال کا آدمی وہ 50 سال کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، بالکل چل سکتا ہے، بہت اچھا چل سکتا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بیٹا چل سکتا ہے کہ نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی بیٹی چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی، اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اور آخری چیز بڑی اہم بات ہے، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ بعض حضرات کو غلط فہمی، فصل پر بذات الدین کی حدیث سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا حسن و جمال بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آتی، بعض دفعہ لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آتا۔ حسن و جمال کے اعتبار سے ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے سامنے باپ، میں تو بہت چھوٹا آدمی، میرے سامنے ایسے کہ اس کی لڑکی ڈپریشن کی مریض ہو، زندگی ساری خراب ہو گئی، میں ایسے آدمی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا، میں ایسی ہوں، لڑکا ایسا نہیں۔ ان سب چیزوں کا دھیان، لڑکا جب پان کھاتا ہے اور مجھے پان سے الٹی آتی ہے، میرے قریب بھی آ کے بیٹھتے ہوئے چڑنا شروع ہو جاتی ہوں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، فوکس چیزیں ہیں، ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ شریعت نے اس کو کفاءت کا نام دیا ہے۔ سنت نکاح اگر ادا کرنی ہے تو ان بنیادی طور پہ 7 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ میں ایک بات کے اوپر انشاءاللہ موقع بموقع باتیں ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات میں کر رہا تھا، تو سنت میں اہم چیز سنت نکاح ہے، اور اس کے حوالے سے خلاصتاً میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کو